دیکھیں ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کو ایصال ثواب کی یا رخصتی کے وقت لڑکی کے سر پر رکھنے کی کتاب بنا لیا ہے، لیکن ایکچولی قرآن کریم جو ہے وہ ایک بک آف گائیڈنس ہے۔ وہ آپ کو شادی، طلاق، بچوں کی پرورش، ماں باپ کا ٹریٹمنٹ، خرچ کرنے سے لے کر معاشرے کے ہر مسئلے کا حل بتاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو الیکشنز کا پورا پرابلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں نا، تو آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے، میری کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس پہ ہم پوری رات بحث کر سکتے ہیں کہ آپ کی رائے ٹھیک ہے یا میری رائے۔ لیکن اگر ہم کو الٹیمیٹ گائیڈنس چاہیے اور سمجھنا ہے کہ ووٹ کیوں دیں اور ووٹ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھیں کہ کیا ہمیں ادھر سے کوئی گائیڈنس مل رہی ہے کہ نہیں، اور اگر ادھر سے گائیڈنس مل رہی ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی گائیڈنس ہے اور اس سے بہتر کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ میں آج اس پورے ایشو کے اوپر آپ کے ساتھ بس 3 آیات ہیں قرآن کی، وہ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 ہے سورہ نساء کی آیت 135۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، اور وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، اور ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کر یعنی غلط گواہی دو گے یا پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ایک تو یہ کہ ووٹ نہ دینے کا آپشن تو سورہ نساء کی آیت 135 نے ہمارے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں گواہی دینی ہے، اور کس کی خاطر؟ جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، انصاف سمجھتے ہیں، اور چاہے وہ حق اور انصاف ہمارے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے خلاف ہو، فیملیل انٹرسٹ کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی پاورفل کے خلاف ہو، ہم نے گواہی دینی ہے۔ سو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس ہے، اچھا میں ووٹ کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چوائس تو ادھر ختم کر دی ہے، کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور یہ آپ کے ایک دوسرے کویسچن کو بھی نگیٹ کر دیتی ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے۔ تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ اور نقصان بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ گواہی تو دیں، چاہے وہ آپ کے کسی بھی انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ تو قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، ان کی قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہے۔ یہاں پہ میں ان کی قوم کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں لوگ تھے، اور بہت بڑی ایک قوم تھی جو فرعون کے پاس قید تھی، پھر وہاں سے موسیٰ نے ان کو آزادی دلائی، اور پھر وہ صحراؤں میں گئے اور ان کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن میں یہاں 2 واقعات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک سورہ غافر یعنی کہ سورہ مومن میں ہے، اور ایک سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 28 سے لے کے 44 تک ایک شخص کی تقریر ہے، اور یہ سورہ اسی کے شخص کے نام پر ہے، سورہ مومن۔ اللہ نے اس بندے کو بندہ مومن کے نام سے تعبیر دی ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، تو اس نے یہ اپنے قریبی دربار میں کے لوگوں سے ڈسکس کیا، تو وہاں پر ایک شخص جو فرعون کا رشتہ دار بھی ہے اور ایک اہم وزیر بھی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے فرعون کے منصوبے کے خلاف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ایک تقریر کی، اور اس نے ڈیبیٹ کیا کہ تم موسیٰ کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہو، تمہیں پرابلم کیا ہے موسیٰ کے ساتھ۔ وہ فرعون کے سامنے موسیٰ کے حق میں آواز بلند کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی 16-17 آیتوں کی جگہ دی اپنے قرآن میں، اور اس شخص کے نام سے آج ایک سورہ ہے پورے قرآن میں۔ وہ شخص زندہ ہے آج، اور قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اتنا لمبا ذکر ہے کہ اس کنٹینیوٹی میں تو بہت سے انبیاء کی بھی شاید تقاریر ایک ساتھ قرآن میں اس طرح پبلش نہیں کی گئی ہوں گی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہوں گی جس طرح سے اس شخص کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کریج کتنی پسند آئی۔ دوسرا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کے دروازے پہ پہنچ گئے اور کہا بھی چلو اندر، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم ان سے جہاد کریں اور فلسطین کو آزاد کرائیں، تو وہاں پر ساری قوم تو بیک آف کر گئی اور ساری قوم تو پیچھے ہٹ گئی، لیکن 2 لڑکے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجولان، اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ 2 نوجوان کھڑے ہو گئے اور کہا موسیٰ سے، موسیٰ کم آن لیٹس فائٹ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو جو فرعون کے دربار میں جس شخص نے آواز اٹھائی اس کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟
یا وہ دو لڑکے جنہوں نے فلسطین کے دروازے پہ کھڑے ہو کے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ ایونچولی موسیٰ تو فلسطین داخل نہیں ہو سکے، اور پھر 40 سال تک بنی اسرائیل صحراؤں میں بھٹکتی رہی، اور اسی صحراؤں میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن اس لڑکے نے اللہ تعالیٰ کو فرعون کے دربار میں آواز بلند کرنے والے اور فلسطین کے دروازے پر موسیٰ کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہونے والے، یہ تین لوگ اتنے پسند آئے پوری بنی اسرائیل میں سے کہ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور ان تینوں لوگوں کے اندر ایک صفت تھی، اور صفت کیا تھی؟ کریج۔ اگر وہ لوگ یہ سوچ لیتے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ایونچولی تو موسیٰ علیہ السلام کو صحرا میں ہی بھٹکتے رہنا ہے، اب کیا کریں، ہم خواہ یہاں پہ بولیں گے تو ہمارے پورے برادری والے ہمیں پھر، اور فرعون بھی ناراض ہوگا یا ہمارے باقی برادری والے ناراض ہوں گے، تم بڑے آئے ہیرو، دو بندے کھڑے ہو کے جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ارد گرد لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے وہ کیا جو اس وقت کا حق تھا، اور اللہ کو ان کی وہ کریج اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا پسند آیا کہ آج ہزاروں سال بعد بھی میں اور آپ ان کے بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ووٹ ڈالتے وقت آپ بھی وہ گواہی دے رہے ہیں، اور کسی کو فرق پڑے نہ پڑے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی زندہ رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔